نماز میں کس سورہ کا پڑھنا واجب ہے؟ سورہ فاتحہ کا۔ کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وضو کے وقت۔ انسانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ نماز۔ اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ ایک رکوع ہے۔ قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عمرہ کب ادا کیا؟ 7 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کب ادا کیا؟ 10 ہجری میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے کس درجے میں رکھا گیا؟ جنت المأویٰ میں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس دن کا ہے؟ یوم قیامت کا۔ آسمانی کتاب تورات کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ 125 سال۔ نفلی نمازوں میں سے سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ کلمہ طیبہ کو کیا کہا گیا ہے؟ ایمان کی بنیاد اور اعمال کی سیڑھی۔ کن پر صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ غریب رشتہ دار پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کافروں کو نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا؟ پیٹھ کے پیچھے۔ کون سی برائی جنت سے محرومی کا سبب ہے؟ تکبر۔ مسلمان بھائی کی بیماری میں کیا کرنا چاہیے؟ عیادت کرنا چاہیے۔ بچے کی پیدائش پر پہلا عمل کیا ہے؟ اذان دینا۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں کیسے جائیں گے؟ پل صراط سے گزر کر۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔ وہ 2 چیزیں جن کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ حسن اخلاق اور خوف خدا۔ کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ صحت کی علامت۔ کس راستے پر چلنا جنت کے میووں پر چلنے کے برابر ہے؟ بیمار کے گھر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی دعا کی تھی؟ مغفرت کی۔ وہ وظیفہ جو دل کی سختی کو نرم کرتا ہے۔ استغفار۔ قبر کو روشنی کس عمل سے ملتی ہے؟ نماز، صدقہ، قرآن اور درود شریف سے عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟
حیا ہے۔ ایمان کمزور ہونے لگے تو پہلا قدم کیا ہو؟ توبہ، تنہائی اور قرآن کی طرف پلٹنا۔ دل کا نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ذکر قرآن اور سچائی سے۔ قرآن پڑھتے وقت دل میں خشوع کیسے آتا ہے؟ ترجمہ اور مفہوم سمجھ کر پڑھنے سے۔ نیت کی صفائی عمل پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟ نیت درست ہو تو چھوٹا عمل بھی قبول ہوتا ہے۔ کیا نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ کون سی سورہ کو قرآن کا دل کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ بیٹھ کر غسل کرنا کیسا عمل ہے؟ واجب ہے۔ ہجری سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ، تقریباً 90 فٹ۔ کتنے صحیفے آسمانی کتابوں کے علاوہ نازل ہوئے؟ 100 صحیفے۔ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کس دن ہوئی؟ بدھ کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز کی نصیحت کی؟ حسن اخلاق کی۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا چیز واپس لے لیتا ہے؟ سجدے کی توفیق۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا؟ رمضان المبارک۔ قرض وقت پر ادا نہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ ظلم ہے اور گناہ ہے۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی فضیلت ہے؟ 6 روزے۔ کون سا عمل اولاد کو باحیا بناتا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ کس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں ملی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دن میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ہر مصیبت اور پریشانی دور ہوتی ہے؟ مسلسل پڑھنے سے۔ نکاح کے لیے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ کس مذہب کے لوگ عورت کو شیطان کی سواری کہتے ہیں؟ یہودی مذہب میں۔ باب العلم کا خطاب کس صحابی کو عطا کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرشتہ انسان کے پاس کس حالت میں رہتا ہے؟ جب انسان پاکیزہ حالت میں ہو۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو لوگوں پر ظاہر کرنے سے بچانا چاہیے؟ تہجد کی نماز۔ اسلام میں سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ ماہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے؟ مسواک۔ وہ کون سی برائی ہے جس کی موجودگی میں انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ غرور اور تکبر کی۔
وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی انسانی جسم کے قابل استعمال ہے؟ آنکھیں۔ انسان کا کون سا عمل شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ مسواک کرنا۔ وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالی نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ منگل کے دن۔ انسان کو دنیا میں عطا کی گئی سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ شیطان کون سا عمل کرنے والی عورت کا بھائی بن جاتا ہے؟ جھوٹی عورت کا۔ وہ کون سے مسلمان ہیں جو عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھتے؟ حاجی لوگ۔ کس نبی نے اپنے بھائی پر چوری کا الزام لگایا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے تابعی تھے یا صغار تابعی؟ صغار تابعی۔ دجال کے زمانے میں ایک دن کتنا بڑا ہو جائے گا؟ 1 سال کا۔ ملکہ سبا نے کس علاقے پر حکومت کی تھی؟ یمن میں۔ کس نبی پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ قرآن کریم میں کتنی آیات میں توبہ کا ذکر آیا ہے؟ 4 آیات میں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ البقرہ۔ قرآن پاک میں کل کتنے سپارے ہیں؟ 30 سپارے ہیں۔ نماز کے دوران قبلہ رخ ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ شب برات کس دن آتی ہے؟ 15 شعبان کو۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو چھونا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کس خوش نصیب صحابی کو دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کون سی چیز انسان کے لیے آدھا بڑھاپا ہے؟ غم۔ کون سے نبی قیامت والے دن لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں۔ کس رنگ کے کپڑے زیادہ دیر تک صاف اور پاک رہتے ہیں؟ سفید رنگ کے۔ قرآن مجید میں کس واحد مہینے کا نام آیا ہے؟ رمضان کا۔ جمعہ کے دن دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ عصر اور مغرب کے درمیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے کس نے ایمان لیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ اسلام میں سب سے پہلا معجزہ کس نبی کو ملا؟ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کا معجزہ۔ قرآن مجید کے کس پارے میں روزے کے احکام بیان کیے گئے ہیں؟ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ میں۔ کس دن ہر عورت مرد کے کپڑے اتار دیے جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ سب سے پہلا کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس جانور کا آیا ہے؟
گائے سورہ بقرہ۔ سب سے پہلے کون سے نبی کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ کس نبی کے لیے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حج کس سال فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کس رات ہوا؟ شب قدر میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ 27 غزوات میں۔ کس چیز کی کمی سے انسان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے؟ خون کی کمی سے۔ عورت کا نماز میں سر ڈھانپنا کیوں ضروری ہے؟ پردے کا حکم ہے۔ کون سا مہینہ مسلمانوں کا سب سے محترم مہینہ ہے؟ رمضان المبارک۔ حج کی فرضیت قرآن پاک میں کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ کون سا عمل نماز کا ستون کہلاتا ہے؟ قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش سے۔ جہنم کے دروازوں کی تعداد کیا ہے؟ 7 ہے۔ عاشورہ کس تاریخ کو آتا ہے؟ 10 محرم کو۔ طواف کعبہ کتنے چکروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 7 چکر پر۔ سب سے پہلی وحی کے بعد کتنے دن تک وحی نہیں آئی؟ تقریباً 6 ماہ۔ قیامت کا دن قرآن میں کس نام سے بھی آیا ہے؟ یوم الدین، یوم الفصل، یوم الحساب۔ حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ قرآن پاک کو کس زبان میں نازل کیا گیا؟ عربی زبان میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں کتنی فرض نمازیں ہیں؟ 5 ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1 حج کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے۔ جنگ بدر کس ہجری سال میں ہوئی؟ 2 ہجری میں۔ حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذوالحجہ میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کس عہدے پر فائز کیا گیا؟ خزانے کے نگران، وزیر خزانہ۔ قرآن پاک میں کتنی سورتیں مدنی ہیں؟ 28 سورتیں۔ کون سی سبزی کینسر کا باعث بنتی ہے؟ ہر وہ سبزی جس کو اچھی طرح دھو کے نہ پکایا جائے، کیونکہ آج کل سبزیوں کی پیداوار بڑھانے اور کیڑے وغیرہ سے بچانے کے لیے بہت سی زہریلی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ان سبزیوں کو اچھی طرح دھویا یا پکایا نہ جائے تو یہ کینسر جیسی مہلک بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ کون سا صابن سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے؟ بعض صابن میں جانوروں کی چربی استعمال ہوتی ہے اور کبھی کبھار یہ چربی سور کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے
عام صابن دو لب بوائے یا لکس میں یہ چربی استعمال ہوتی ہے، مگر کمپنی یہ نہیں بتاتی یہ چربی کس جانور کی ہے۔ اس لیے اگر آپ حلال چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صرف حلال لکھے ہوئے صابن ہی استعمال کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں یا ایسی چیزوں سے پرہیز چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صرف وہی صابن استعمال کریں جو حلال سرٹیفائیڈ ہوں یا پلانٹ بیسڈ ویگن 100% یا ویجیٹیرین کا لیبل ہو۔ کس نبی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ خواب میں کیا چیز دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ خواب میں خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ انسانی آنکھ کا پھڑکنا کس چیز کی علامت ہے؟ انسانی آنکھ کا پھڑکنا اچھے یا برے ہونے کی نشانی نہیں ہوتا، بلکہ طرز زندگی اس کے پھڑکنے کی وجہ بنتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں لوگ زیادہ تر اپنا وقت موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرینوں پر گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور وہ خشک ہونے لگتی ہیں۔ آنکھیں زیادہ خشک ہونے کی وجہ سے آنکھیں پھڑکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ قوم عاد۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے؟ قوم سمود۔